بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانپیں ٹانگ رہی ہے۔ محترم ناظرین، پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری کے منہ سے سبقت لسانی کی وجہ سے، زبان پھسلنے کی وجہ سے ایک جملہ ادا ہوا کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اس جملے کو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک مضحک خیز جملہ بنا کے اس کا مذاق اڑایا۔ صرف انہوں نے نہیں بلکہ اکثر و بیشتر پورے پاکستان نے اس جملے کو تکیہ کلام بنا لیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہے کہ تضحیق کی گئی بلاول بھٹو زرداری کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ میں ایک عالم دین ہوں الحمدللہ، تو عالم دین ہونے کی حیثیت سے میرا کسی بھی معاملے کے حوالے سے اسلامی پوائنٹ آف ویو دینا یہ میرا فرض ہے۔ کسی مسئلے کی اصلاح کرنا، اس کے حقائق قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانا یہ میرا فرض بنتا ہے، تو میں اسی مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا استہزاء کرنا، یہ بہت ہی بری عادت ہے، بہت ہی بری عادت ہے۔ آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اس حوالے سے۔ سورۃ الحجرات ہے، سورت نمبر 49 اور آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مردوں کو مخاطب کیا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو علیحدہ سے بات فرمائی ہے کہ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ خواتین کو بھی اس چیز کا ہے، حکم ہے کہ وہ بھی دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، یقیناً وہی شخص دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتا، حقیر سمجھتا ہے، وہ کسی بھی صورت کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتا۔ مذاق وہی اڑاتا ہے جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کسی کی تضحیق کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ سنن ابی داود کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر کیا ہے؟ تکبر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن یہ بتائی ہے کہ الکبر بطر الحق، تکبر جو ہے وہ حق کو ٹھکرا دینا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو عظیم سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت و نشانی ہے۔ اور جو شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، کسی کی نکالی کرتا ہے، تو وہ شخص متکبر ہے۔ آئیے آگے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ ڈالو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو برے عیوب کے ساتھ پکارو۔ پر افسوس کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا موجودہ وزیر اعظم جو ہے یہ ایک انتہائی ایسا بد اخلاق اور برکتدار شخص ہے، ایسا فاسق شخص ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر آگے آ رہا ہے کہ جب سے یہ آیا ہے بد زبانی کی وجہ سے یہ بڑا مشہور ہے، ہر کسی کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے۔ ابھی بلاول بھٹو زرداری کے منہ سے جملہ نکلا، اس کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، میرا ان کے ساتھ بھی کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، جماعتی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن احترام کرتا ہوں ان کا۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے فضل و ڈیزل اس طرح کے جملے کستا ہے، تو ایک تو یہ تکبر کی نشانی ہے، دوسرا یہ فسق کی نشانی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد جو
بری بیماری ہے وہ فسق کی ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی جو شخص کسی کی الزام لگاتا ہے، کسی کے اوپر بد زبانی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، کسی کی نکالی کرتا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو فاسق کہا ہے۔ تو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ نہیں کرتا وہی ظالم ہے۔ اب دیکھیں کیسے ڈٹائی کے ساتھ ہمارا وزیر اعظم، صرف وزیر اعظم کی بات نہیں، پورا پاکستان انہوں نے تکیہ کلام بنا لیا اس چیز کو، اور پھر الٹے سیدھے کسی کے نام پکارنا، کسی کی نکالی کرنا، کسی کی میمیکری کرنا، یہ اس طرح کے جو جتنے بھی ہیں جرائم، یہ سارے کے سارے فسق کے زمرے میں آتے ہیں اور تکبر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح حدیث ہے ترمذی کی 2502، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی نکالی کی گئی، کسی کی نقل اتاری گئی، تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما یسرنی انی حقیت رجلا، میں یہ بات بالکل پسند نہیں کرتا کہ میں کسی شخص کی نکالی کروں، کسی کی نقل اتاروں، میں یہ بات بالکل پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ بھی ملے، یعنی دولت کے انبار لگ جائیں، میرا کوئی ذاتی مفاد ہو، کچھ بھی ہو، کسی چیز کے بدلے میں میں کسی شخص کی نکالی نہیں اتار سکتا، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اب خود بتائیں کہ یہ ایسی بد اخلاقی ہے، یہ ایسی غلیظ زبان ہے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمارا معاشرہ اب وہی کتنے سارے لوگ ہیں جو اس شخص سے، اس وزیر اعظم سے ریاست مدینہ کی امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اس نے ریاست مدینہ بنانی ہے، یہ نیک پاک اور پاک صاف آدمی ہے، یہ متقی ہے۔ طارق جمیل جیسے لوگ اس کو متقی اور بڑا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا بتاتے ہیں، جو ایسا بد اخلاق ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو برے القاب سے پکارتا ہے، جبکہ اس کا عہدہ جو ہے وزارت عظمیٰ کا ہے، وہ قوم کا وزیر اعظم ہے، لیکن اس کی زبان ایسی ہے۔ آپ اس بتائیں کہ ایسا شخص کیا ریاست مدینہ قائم کر سکتا ہے؟ تو بہرحال ہمیں خود کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو انتہائی یہ برے کام ہیں اور بد اخلاقی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔